نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ صدر علی وقار اور میرے استاذہ کرام اور میرے باہمیت ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ کوئی عام داستان نہیں، بلکہ ہمارے اسلاف کے خونی جگر سے لکھی گئی وہ خونی تاریخ ہے جس نے دنیا کے عظیم ترین استعمار کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تاریخ ہند کا صفحہ صفحہ اس بات کا گواہ ہے کہ جب اس بر صغیر کے مسلمانوں پر غلامی کے تاریخ سائے منڈلانے لگے تو انہی علماء نے باصفا صوفیہ اور بیدار رہنماؤں نے حریت اور آزادی کا وہ علم بلند کیا جس کی روشنی سے بلا آخر 14 اگست 1947 کا سورج طلوع ہوا۔ میرے محترم حاضرین، لوگ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان صرف ایک سیاسی جدوجہد ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی بنیادوں میں علماء کا مقدس خون اور ان کی بے مثال قربانیاں شامل تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کا معرکہ ہوا، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ تو انہی علماء نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر فرنگی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ کیا کوئی بھول سکتا ہے شاملی کے میدان کو جہاں علماء نے اپنے سینوں پر گولیوں کے تمغے سجائے؟ کیا کوئی بھول سکتا ہے کالا پانی کی ان تاریک کوٹریوں کو جہاں علماء کے جسموں کو کوڑوں سے چھلنی کیا گیا، ان کی داڑھیوں کے بال نوچے گئے، مگر ان کی زبان پر صرف ایک ہی صدا تھی، آزادی آزادی اور صرف آزادی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ میرے عزت مآب حاضرین، جب تحریک پاکستان اپنے وجود میں آئی، جب یہ نعرہ گونجا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ انہی علماء کرام کی روح پرور بصیرت تھی جس نے قوم کو ایک نقطے پہ جمع کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے جلیل القدر علماء نے مسلم لیگ کا دستو بازو بن کر غریب عوام اور علماء کے طبقے کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ جب 14 اگست 1947 کو یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تو ڈھاکہ میں پہلی بار پاکستان کا پرچم لہرانے کی سعادت مولانا ظفر احمد عثمانی کو ہوئی، اور مغرب میں کراچی کی سرزمین پر پہلا قومی پرچم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے مبارک ہاتھوں سے فضا میں بلند ہوا۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ ان علماء، شہداء اور مجاہدین کی انمٹ قربانیوں کا صدقہ ہے جنہوں نے تختہ دار کو چوما، جیل کی سلاخوں کو قبول کیا، مگر اس قوم کے لیے آزادی کا سودا کبھی نہیں کیا۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے دیے ہوئے اس عظیم تحفہ پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان وما علینا الا البلاغ المبین۔